السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سارے ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے فیملی کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ میرے محترم، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی چیز کے بارے میں جس سے ہم لوگ روز بروز اور آئے دن، بلکہ جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جس پر ہم کبھی غور نہیں کیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہم سب کو اتنی قیمتی چیزیں عطا کی ہیں اور ہر ایک چیز ہمارے لیے پیدا کیا، اور صرف میری ذات یعنی آپ کی ذات اللہ رب العزت نے اپنے لیے پیدا کیا۔ میرے محترم، آج ہم سورج کے متعلق بات کریں گے کہ اللہ رب العزت پر ہمارا جو ایمان ہے اور اللہ رب العزت کے بارے میں جو ہم لوگ اس بات کو دل سے اور زبان سے اقرار کیے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک چیز اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اور اس بات پر بھی ایمان ہے اور یقین ہے اور اقرار ہے کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، الغرض جتنی بھی چیزیں ہیں زمین و آسمان کے اندر، ہر ایک چیز اللہ رب العزت بنائی ہے، اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ لیکن کبھی ہم اس بات پر غور نہیں کیے کہ آخر اربوں خربوں سال سے، ہزاروں سال سے یہ جو سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، آخر یہ نظام کہاں سے چل رہا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس بات کو سوچا ہے کہ اللہ رب العزت جو سورج کو نکالتا ہے، کیا یہ جو آگ کا جیسا گولا اور دہکتا ہوا شعلہ جیسا جو لگتا ہے، کیا اس کو پیٹرول ڈال کر ان کو دہکایا جاتا ہے، یا پھر ڈیزل ڈال کر ان کو دہکایا جاتا ہے، یا پھر لکڑی استعمال کر کے، لکڑی کو جلا کر کے، لکڑی ڈال کر دہکایا جاتا ہے؟ نہیں میرے محترم، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی زبردست قدرت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے وقت مقررہ پر ان کو نکالتا ہے اور ڈبوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج کو نکالا اور پھر وقت مقررہ سے پہلے ہی ڈوب گیا ہو، یا پھر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شام ہوتے ہی ان کو ڈوب جانا چاہیے لیکن رات 12 بجے تک سورج نکلا ہوا ہے، یا پھر جب تک سورج ہے تو رات ہو ہی نہیں رہا ہے، شام کا وقت ہو چکا ہے لیکن سورج ڈوبے تب تو شام ہو جائے گی، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا ہے۔ یا کبھی ایسا بھی نہیں ہوا ہے کہ رات ہو گئی اور دن ہو ہی نہیں رہا ہے۔ میرے محترم، یقیناً یہ اللہ کا بنایا ہوا یہ غیبی نظام ہے، اور وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہی ہے جو اپنے قدرت سے ہر ایک چیز کو اپنے نظام کے مطابق چلاتا ہے۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھیں گے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جتنے بھی نظام بنائے ہیں، اس کو میں ایک اپنی ذات سے فٹ کر کے، اپنی ذات سے مشاہدہ کر کے اس کو ہم سمجھیں گے۔ ویڈیوز کو پورے دیکھیے گا تاکہ آپ کو فائدہ ہو، کچھ نہ کچھ ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو بتا رہے تھے کہ سورج میں جب غور کرتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ یقیناً یہ غیبی نظام اللہ رب العزت کی قدرت ہی سے چلتا ہے۔ جب اپنی ذات پر غور کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی، ہماری ذات کے اندر بھی یقیناً وہی نظام ملتا ہے اور وہی نظام دکھتا ہے جس طریقے سے سورج کے اندر، چاند کے اندر، رات کے اندر، دن کے اندر یہ نظام ملا ہوا ہے اور نظام دکھتا ہے جو اپنے وقت مقررہ پر آتا ہے اور جاتا ہے۔ میرے محترم، جب اللہ رب العزت جب کوئی بچہ کو پیدا کرتا ہے، جب، یا پھر آپ اپنی ذات سے، ہم اپنی ذات سے اگر کہہ لیا جائے، جب اس دنیا میں ہم پیدا ہوئے تو یقیناً اللہ رب العزت کا نظام دیکھیے کہ جب تک ماں کے شکم میں بچہ رہتا ہے تب تک اللہ رب العزت ماں کے شکم کے اندر ہی
ان کو روزی پہنچاتا ہے۔ پھر جو ہی اللہ رب العزت کے حکم سے جب وہ دنیا میں آتا ہے اور بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت بچہ کو پیدا کرنے کے بعد فوراً اللہ رب العزت ماں کے چھاتی کے اندر دودھ کو اتار دیتا ہے، اور جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کے چھاتی کے اندر دودھ نہیں رہتا ہے، دودھ نہیں آتا ہے۔ آخر یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا نظام پر غور کیجیے کہ آخر جو قرآن کریم کے اندر اور حدیث کے اندر جو کہا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا کی ہر ایک چیز تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے اور تم کو انسان کو اللہ رب العزت اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے، تقریباً ہر ایک اس کے معنی کو اور مفہوم کو جانتے ہوں گے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کو اور جنات کو صاف طور پر واضح کر دیا ہے کہ ہم نے تم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے، اپنی ذات پر جب غور کرتے ہیں تو بے ساختہ زبان پر یہ آتا ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم میں کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث کے اندر جو بتلایا کہ یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک چیز تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تمہاری ذات یعنی تم کو اللہ رب العزت اپنے لیے پیدا کیا ہے، تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت نے جو کام اپنے ذمہ لی ہے وہ ہر ایک کام کو اپنے وقت مقررہ پر ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر جو حکم عائد ہوئی ہے، اس پر ہم لوگ یقیناً کمی کوتاہی کرتے ہیں۔ جو ہی اللہ رب العزت بچہ کو پیدا کرتا ہے، فوراً اللہ رب العزت ماں کے شکم سے بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتی کے اندر دودھ اتار دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر غور کیجیے کہ اللہ رب العزت کی قدرت میں دیکھیے ایک اور چیز کہ بچہ سال بھر کا ہوتے ہی 6 مہینہ سے بڑھتا ہے، سال بھر کے قریب جاتا ہے یا پھر سال بھر یا 1.5 سال کے اندر اس کو اللہ رب العزت دانت نکالنا، دانت دینا شروع کر دیتا ہے، اور پھر 2.5 سال کے قریب بچہ جاتا ہے، 2.5 سال 2 سال 2 یا 2.5 سال تک جب بچہ دودھ پیتا ہے اور دودھ جب چھوڑتا ہے، یہاں پر ایک چیز اور غور کیجیے دانت کے اندر، اگر اللہ رب العزت چاہتے، اللہ رب العزت اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں، اگر چاہتے اللہ رب العزت تو بچہ کو ایک ہی مرتبہ 3200 دانت عطا کر دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ جب تک بچہ دودھ پی رہا ہے تب تک ایک ایک کر کے نکال رہا ہے، غور کیجیے یہاں پر، اور جو ہی جب تک بچہ 2.5 سال تک پہنچتا ہے تب تک اللہ رب العزت ان کو اتنا دانت عطا کر دیتے ہیں کہ اب وہ روٹی چبانا شروع کر دیں۔ اب وہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جو زمینی فصل جو یعنی اناج جو پیدا کیا ہے اور ان کے لیے جو روزی پہلے سے منتخب کیا ہے تاکہ اب وہ روزی تلاش کرنا اور پھر روزی کو کھانا شروع کر دیں۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو ایک ہی مرتبہ 3200 دانت کو عطا کر دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ جب تک ادھر بچہ کا دودھ کا سال ختم ہوتا ہے تب تک بچہ کے منہ کے اندر اللہ رب العزت اتنا دانت عطا کر دیتے ہیں، تقریباً پورے قریب کے اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ روٹی چبانا شروع کر دیتے ہیں، چاول کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یقیناً جب اپنی ذات پر اور یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام پر جب غور کرتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے اور دل کو تسلی ملتی ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت نے جس چیز کا ہم سے وعدہ لیا ہے، اللہ رب العزت اپنے وعدہ میں پکا اور سچا ہر ایک چیز کو وقت مقررہ پر ادا کر رہا ہے، لیکن ہم سب کے اوپر جو ذمہ داری دی ہے یقیناً اس میں کمی کوتاہی، یعنی اللہ رب العزت کے جو احکامات اور حکم نافذ جو ہم سب کے اوپر ہوئی ہے، یقیناً کہیں نہ کہیں ہم لوگ سے کوتاہی ہوتی ہے۔ میرے محترم، دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو پورے قوت ایمانی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر اور قرآن کریم کے راستے کے مطابق، قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارتے ہوئے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔